محترم بزرگوں، معصوم بچوں اور پشے پردہ بیٹھ کر سننے والی عزتدار ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک شام، یہ حسین محفل جو چاروں طرف سج رہی ہے، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابات کی جو تیاری ہو رہی ہے، ہر نوجوان خوشی میں ہے اور ایک جد و جہد میں ہے۔ ہر بزرگ حضرات دعاؤں کے ساتھ، ایک تمناؤں کے ساتھ جد و جہد میں ہے۔ یہاں تک کہ خواتین حضرات کی بھی دل سے تمنا ہے کہ پورے شہر میں جہاں جہاں سے مجلس نے اپنے امیدوار کو میدان میں اتارے کے انتخابات کے مقابلے کے لیے، ہر ایک امیدوار کو اللہ بہترین اکثریت سے کامیاب و کامران فرمائے۔ یہ دعا ہر گھر سے نکل رہی ہے، یہ جستجو ہر نوجوان میں ہے، اور آج وقت کا تقاضا ہم کو اس بات کی دلیل دے رہا ہے، اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ نوجوانوں اب وقت آ گیا ہے، ہم کو متحد ہونا ہے۔ یہ ملک کے بدلتے ہوئے حالات اور نئی نئی سیاسی جماعتیں اور ہر جماعتوں کا اندر سے ایک منصوبہ کہ مجلس اتنی مضبوط کیوں ہو رہی ہے، مجلس پھیل کیوں رہی ہے، مجلس میں ایسے نوجوان جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر مجلس کے کام کے لیے آگے نکل رہے ہیں، اتنی ترقی کیوں کر رہی ہے مجلس۔ ہر ایک کا منصوبہ ہے کہ مجلس کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، ہر ایک کا منصوبہ ہے کہ مجلس کو کس طریقے سے کمزور کیا جائے، مگر وہ بیوقوفوں کو نہیں معلوم مجلس جو ہے دیوانوں کی جماعت ہے، مجلس جو ہے جنونیوں کی جماعت ہے، جو دل پر ٹھان لیتے ہیں دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے ہمارے امیدوار کو جتائیں گے، دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے کچھ بھی کریں گے، کیا بھی کریں گے، یہاں سے ہمارے امیدوار کو جتائیں گے۔ یہ جماعت ہماری ہے اور ہم اس جماعت کے ہیں، باقی سب بکواس ہے۔ اور ہم کو یہ بات بولنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اپنی جماعت کو ڈالو، کیا یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے؟ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، آج ملک میں چاروں طرف آپ کا کلمے والا بھائی بل بلا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ آج ہمارا خون پانی سے سستا ہو گیا ہے، بستیوں کے بستیوں کو اجاڑ دیا جا رہا ہے، زندہ جلا دیا جا رہا ہے۔ مارنے والے ظالموں نے یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ شیرخوار بچہ ہے یا یہ ضعیف حضرات ہے، ارے ان کی سوچ ایسی ہے، چاروں طرف بربادی کے منظر ہو رہے ہیں۔ کیا یہ بات پہ ہم کو آپ کو بولنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ ایسے فرقہ فسادات، ایسے فرقہ پرست طاقتیں جو آگے بڑھ رہی ہے برباد کرنے کے لیے اقلیتوں کو، اور ایسے حالات میں آپ مجلس کو ووٹ دو۔ ارے وہ بھی ایک دور تھا جب اس ملک میں انگریزوں کی حکومت تھی، تو ایسے خاموش مجمع نے ایک مہم کو چلایا اور انقلاب کو بڑھایا آگے، اور آج بھی ہم کو ایک مہم کو چلانا ہے، اور یہاں سے آج ہم کو بھی ایک مہم کو چلانا ہے، اور یہ جو چندرا بابو نائیڈو اور جو اس کے امیدوار گوڈ 1 گوڈ 2 یہ دونوں کو خاتمہ کر کر یہاں سے نکالنا ہے، مجلس کو یہاں سے خان کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب گوڈ یہاں پر نہیں دکھنا چاہیے۔ ارے ان کی سوچ، ان کی جستجو، ان کو کرسی چاہیے۔ ہوتا ہے اکثر خاص باتوں کے وقت ہی کچھ خاص نئے کام ہوتے ہیں، اور یہ بھی بہت خاص بات ہے۔ اب جو خاص بات ہونے والی ہے، یہ مجمع تو چھوٹا ہے، مگر یہ خاص بات کو اگر آپ سمجھ گئے اور یہاں سے کچھ لے کے اٹھنے کا ارادہ کر لیے، تو میں سمجھوں گا یہ مجمع کم سے کم 5000 لوگوں کا ہے، اور
मुश्किल से 100-150 आदमी नहीं है, मगर 5000 का मजमा भी जो काम नहीं करता है, वो काम का इरादा लेकर उठना है हमको यहाँ से। बोलो तैयार हो काम करने के लिए? अरे आज चारों तरफ बर्बादी हो रही है। गुजरात चल रहा था 2002 में, इंसानियत तमतोड़ रही थी, मासूम बच्चे बिलबिला रहे थे, हमारी इज्जत की आबरू की धज्जियां उड़ रही थी, मकान की काम की कारोबार की धज्जियां उड़ रही थी, बस्तियों के बस्तियां राख के ढेर बने हुए थे। वैसे वक्त ये चंद्रा बाबू नायडू साइकिल टैक्सी उस वक्त मोदी के साथ अलायंस करता है, जब आपके मरहूम खान सारा मिलत रहमा बाबू को वार्न करे थे, बाबू जिंदगी में सब करना, ये किचड़ के फूल से दोस्ती नहीं करना। मगर बाबू को ये बात समझ में नहीं आई, किचड़ के फूल के साथ दोस्ती करे, 5 साल हुकूमत से हाथ धो बैठे। सही बात है ना ये? फिर 2009 में बेबाक क़यादत नखीब मिल्लत ने बयान किया था, बाबू जिंदगी में सब करना, कमल के कीड़े के पास नहीं जाना, ये कमल का कीड़ा हमारा दुश्मन है। मगर बाबू को फिर बात समझ में नहीं आई, फिर कमल के कीड़े के पास घुसा और 5 साल हुकूमत से बर्बाद हुआ। आज ऐलान कर दिए हम दोनों भाई भाई के थे, बहुत अच्छी बात है, अब सियासी जिंदगी का ही खात्मा हो गया। चंद्रा बाबू नहीं हो, आपको ये बात नहीं मालूम, श्रीमती इंदिरा गांधी बोले सो है और बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बोल के गए सो इस दुनिया से कि दिल्ली में अगर हुकूमत कोई बना सकते हैं तो जो अक़लियतों को साथ रखते हैं वही हुकूमत बना सकते हैं। अरे नौजवानों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बड़े अदब से मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, ये उन लोगों की कहना है, उन लोगों की कहावत है, मियां भाई एक ऐसी चीज है जो दिल्ली में हुकूमत बनाकर बिठा सकता किसी को और दिल्ली से हुकूमत से गिरा भी सकता। बाबू तुमको नहीं मालूम ये सबक, तुम ये सबक नहीं पढ़े से है। और आज यहां से हमको बाबू के गौरव को यहाँ से खाली करना है। ये लोग बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाओ, राजेंद्र नगर की सीट बाबू को चाहिए कहते, वो इस वजह से चाहिए, ये खुली खुली जमीनें, ये गिरगिरिया जमीनों के ऊपर ऐसे मंजर इनको वोट दिखते और यहाँ से वोट नोट कमा सकते। लानत है तुम्हारी सोच पर, लानत है तुम्हारे मंसूबों पर। अरे मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कुर्सी चाहिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए, गरीबों की आवाज बनने के लिए, मजलूमों की आवाज बनने के लिए, बेबसों का सहारा बनने के लिए। अरे जो इस वक्त जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा आसमान पर खुदा है और जमीन पर मजलिस के खालिदीन है। अरे हमारा जज्बा ये है, हमको कुर्सी चाहिए इस बस्ती से गरीबी को दूर करने के लिए, इस इलाके से गरीबी को दूर करने के लिए, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता काम करवाने के लिए, आवाम के बीच में रहने के लिए, आवाम के दिल में बसने के लिए, उसके अच्छे बुरे को समझने के लिए। जिस जगह रोड का मसला है, लाइट का मसला है, नालों और नल का मसला है, हर मसले को मजलिस ने अपनी जात पर लेकर काम करवाया। तारीख उठाकर देख लीजिए, मजलिस ने जहां से भी जीता है अपनी जिंदगी का मकसद समझा है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट और वहां की आवाम को खुश रखना, ये हमारे मंसूबे हैं। और तुम्हारे मंसूबे, तुमको कुर्सी चाहिए अपने ब्लैक मनी को बचाने के लिए, तुमको कुर्सी चाहिए जमीन के धंधे करने के लिए, तुमको कुर्सी चाहिए बड़े बड़े डीलिंगा सेटिंगा फिटिंगा करने के लिए, मगर अब नहीं होगा। अब यहाँ की आवाम ये बात को समझ गई, अब और जाएगा तो मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में जाएगा। आपकी अपनी जमात है, आपका फर्ज बनता है, जहां पर आपकी अपनी जमात अपने उम्मीदवार को लड़वाती है, अगर और जाएगा तो मजलिस के हक में जाएगा, वरना कसम खुदा की वोट ही नहीं डालेंगे हम। मेरी बात समझ में आ रही ना? मैं जो बोल रहा हूं, आज जो हालात चल रहे हैं, अरे वो मंजरों को हम कैसे भूलेंगे? गुजरात में चलते हैं बस्तियां, वो मंजरों को हम कैसे भूलेंगे जब 10 मासूम लोगों के
راکھ کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں، معصوم بچے کباب کے جیسے چل کر سکڑے ہوئے ہیں، ایسی قیادت کو ہم نہیں بھول سکتے، یہ غیر انسانی حرکت کو ہم نہیں بھول سکتے۔ اور ویسے لوگوں کے ساتھ جو لوگ ان کے ساتھ الائنس کرتے ہیں کبھی ہم ووٹ نہیں دے سکتے۔ آج مجلس کو یہاں سے جیتنا ہے اور مجلس کو جتانے کے لیے ہم ہماری جان کی بازی لگا دیں گے، جیتا کے بتائیں گے، چاہے کچھ بھی کر لیں گے، جان ہتھیلی پہ لے لیں گے، مگر مجلس کو یہاں سے جتائے بغیر کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے۔ آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مجلس سے محبت ہے، مجلس سے محبت ہے، اتنی آواز سے محبت نہیں دکھتی، مجلس سے محبت ہے، لیکن ملت سے محبت ہے۔ تو یاد رکھو، اپنے اپنے بستیوں میں، اپنے اپنے کالونیوں میں، اپنے اپنے محلوں میں اپنا اپنا مورچہ سنبھالو، کسی کو دکھا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ہمارا ضمیر ہم سے مطمئن ہونا، ایسے حالات میں جہاں ساری دنیا مسلمان کی دشمن بنی ہوئی ہے، اقلیتوں کی دشمن بنی ہوئی ہے، تو ہم کو اللہ نے اتنی توفیق دے دی کہ ہم کو ہماری جماعت کا راستہ سمجھ میں آ گیا، ہماری جماعت کون ہے اور ہمارے امیر کون ہے۔ ہمارے امیر نقیب ملت ہے اور ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اور اب ہم کو مجلس کو مضبوط کرنے کے لیے، مجلس کو قائم کرنے کے لیے پوری کوشش اور کسر لگا دینا ہے، پورے بستیوں میں پھیلنا ہے، گھر گھر جانا ہے اور مجلس کے امیدوار کا نام بتانا ہے اور مجلس کو دعوے بول کر ایک دعوت فکر دینا ہے۔ یہ کام کریں گے آپ لوگ، کم سے کم دل کو تسلی تو ہوگی، کم سے کم دل کو تسلی تو ہوگی۔ ارے ہم جس مقام پہ ہیں بے بس ہے، ہم جس جگہ پر ہیں مجبور ہیں، ہم جس جگہ پہ ہیں فریاد کر سکتے ہیں خدا سے، مگر جب موقع آیا ہماری جماعت کو جتانے کا، اب کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جتنی دشمنی، جتنی تکلیف، جتنی غصہ مودی سے ہے تو دکھاؤ محبت مجلس سے اور جتا کر بتاؤ، ایک کارنامہ کرو، وہ مودی کو معلوم ہونا چاہیے، وہ مودی کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس سے دنیا میں اگر کوئی نفرت کرتے ہیں تو وہ میاں بھائی ہے، وہ مسلمان ہے، اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی زیر قیادت میں ہزاروں مسلمان بے موت مارے گئے۔ اور حال ہی کا حادثہ کیا بھول سکتے ہو منظروں میں، مظفر نگر میں جو ریفیوجی کی زندگی گزار رہے ہیں کیمپوں میں، سردی سے مارے گئے۔ ارے ان لوگوں کی زندگی کے حالات کو غور کرو جو آنکھ پہ کپڑا نہیں ہے، شدید سردی ہے، -3 ڈگری سیلسیس ہے وہاں پر۔ ایسی جگہوں پر ہمارے ضعیف حضرات بل بلا کر، عاجزیاں کر کر حکومت سے مطالبہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ منظروں کو نہیں بھول سکتے ہم، وہ منظروں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ گجرات اور مظفر نگر ہمارے لیے مرے دم تک تازہ رہیں گا۔ مودی جب تک ہم زندہ رہیں گے، بابو جب تک ہم زندہ رہیں گے، ہم تجھے وزارت عظمیٰ پر بیٹھے نہیں دیں گے۔ یہ ہماری دعا ہے اور تیرے لیے بدعا ہے۔ اس تاریخ سے ہم تجھ کو بدعا دیتے، تو کبھی وزارت عظمیٰ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو قاتل ہے، تو خونی ہے، تو انسان نہیں ہو سکتا۔ ایسی غیر انسانی حرکت کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ نوجوان ساتھیوں، اپنے دل میں درد کو بڑھاؤ، وہ منظروں کو یاد کرو جو منظریں ہم کو دکھے ہیں، وہ گجرات کو یاد کرو جو احسان ظفری صاحب کے قتل کو یاد کرو، ان کی بیوہ کو یاد کرو، ان کے گھر میں جو طوفان آیا بہت بن کر، گجرات میں جو 3,000 لوگ مارے گئے، ارے وہ منظروں کو ہم نہیں بھول سکتے۔ اور آج بھی ہماری صفوں میں، ہمارے اپنوں میں کچھ ایسے میر صادق، میر جعفر کی اولادیں ہیں جو فرقہ پرست طاقتوں کو اقتدار میں لانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ارے لعنت ہے تمہارے مسلمان ہونے پر، لعنت ہے تمہارے انسان ہونے پر۔ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم کو معلوم ہو گیا،
ہمارا سیاسی مرکز کیا ہے، ہم کو معلوم ہو گیا ہمارے سیاسی امیر کون ہے، اور جب تک ہم میں اتحاد نہیں آئے گا ایسے حادثے ہوتے رہیں گے۔ اب اتحاد لائیں گے نا، میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، اتحاد کو لائیں گے نا؟ ارے کل تک اتحاد لانا، کل تک اتحاد لانا ایک شوق کی بات تھی، پھر گزرے ہیں کل میں اتحاد لانا مجبوری تھی، مگر آج ضرورت ہے۔ ہمارے مل کے رہنے میں ہماری طاقت ہے، ہمارے مل کے رہنے میں ہمارا بہتر مستقبل ہے۔ نوجوانوں، درد تو اتنا ہے رات بھر روتا رہوں آپ کے سامنے، چلاتا رہوں، بلبلاتا رہوں، مگر وقت کا تقاضا ہے اور حالات کچھ الیکشن کے ایسے چل رہے ہیں جو دل کا درد بھی نہیں بتا سکتے، مگر اس بات پر آپ قائم رہیے، آپ کی اپنی جماعت ہے مجلس اتحاد المسلمین، یہ شر پھیلانے والے شیاطین بہت آئیں گے ایمان کا سودا کرنے کے لیے، مگر ان کو بتا دو ہم بکنے والے نہیں ہیں، گردن کٹ جائیں گی مگر اس کا حرام حلال ہاتھ نہیں لگائیں گے ہم۔ اب ہماری زندگی کا مقصد بن گیا، کل تک شعور نہیں تھا، یا غنوتی میں تھے یا نیند میں تھے، مگر آج اللہ نے ہدایت دے دی تو دل پلٹ گیا۔